مسیح کے بابرکت اور جلال نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں اسلام. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان دنوں میں کینن کے موضوع پہ جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے 4 پروگرام ہو چکے ہیں اور آج 5واں پروگرام ہے. اس پروگرام کا موضوع میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کرائٹیریا آف کینونسٹی ان دا فرسٹ سینچری، یعنی کہ پہلی صدی میں کرائٹیریا کیا تھا، بائبل مقدس کی کتابوں کا، کینن کا کیا طریقہ کار تھا. آج ہم سوالات کے جوابات جو میں پاسٹر شفیق کمل سے لیں گے. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی پہلے سوال کے ساتھ. پاسٹر، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جیسے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہے، یہ ٹاپک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ جتنے بھی پروگرام کیے جائے کم ہیں. میں اسی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کینونسٹی کا اپوسٹولک ایج سے کیا تعلق تھا؟ کینونسٹی کا اپوسٹولک ایج سے بہت گہرا تعلق ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو 3.5 سال انہوں نے جو زمینی خدمت کی، وہ جب مر گئے، دفن کیے گئے، مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلے گئے، تو اس کے بعد کینن کو لکھا گیا. اور مسیح کے چلے جانے کے فوراً بعد ودن فیو ایئرس، بہت لمبا گیپ نہیں ہے، بہت جلدی یہ بائبل نیو ٹیسٹامنٹ لکھ دی گئی تھی. اچھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت جو کتابیں لکھی گئیں اس کو کینن میں شامل کیا گیا، کیونکہ اس وقت رسول زندہ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہاں یہی کچھ ہوا، کیونکہ یہ اچھا رسول اور ان کے ایسوسیٹ زندہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیا کیا واقعات ہوئے، کیونکہ وہ ان کے چشمدید گواہ تھے. اور رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اس کو چھوا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ چشمدید گواہ بھی تھے، ان کے ایسوسیٹ بھی، یہ سارے. تو اس لیے ان کا کنٹمپریری ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کنٹمپریری تھے، بلکہ پہلی اور دوسری صدی کے آخر میں تو جہاں کینن کا کرائٹیریا، اس میں بہت ساری دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا تھا. ایک چیز لازمی امر یہ بھی تھا کہ کیا یہ رسولوں، یہ کتاب جو ہے رسولوں کی کنٹمپریری اس دور میں لکھی گئی ہے. ایک کتاب ایسی بھی تھی کہ شیپرڈ آف ہرمس، یہ لکھی گئی. اچھا. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں آج بھی اویلیبل ہیں. یہ ساری کتابیں جن کو سلیکٹ کیا گیا، کینن میں ڈالا گیا، اور جن کو نہیں بھی کیا، ریجیکٹ کیا گیا، وہ بھی اویلیبل ہیں. تو شیپرڈ آف ہرمس ایک ایسی کتاب ہے جو بہترین کتاب، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو ڈاکٹرینز ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اناجیل کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لیکن اس کو اس لیے نہیں کینن میں شامل کیا گیا کہ یہ رسولوں کی کنٹمپریری کتاب نہیں تھی. تو پاسٹر صاحب، اگر مجھے یہ بتائیں، اس وقت کوئی جعلی کتاب، جعلی انجیل لکھ کر اگر اس میں شامل کر دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ جعلی ہے؟ ہم کیسے پہچان سکتے تھے؟ سوال اچھا ہے، لیکن یہ سوال ایک فلسفی مجھے یاد آ گیا کہ فلسفی کسی گاؤں میں چلا گیا تو بیل وہ اس پہ چل رہا تھا، جو کولو پہ نا. تو فلسفی نے اس کسان سے، اس سے بندے سے پوچھا کہ آپ نے یہ بیل جو چل رہا ہے، اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے ابھی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی رہتی، جیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیل چل رہا ہے. فلسفی نے کہا کہ بھائی اگر یہ کھڑا ہی اپنی گردن ہلاتا رہے تو آپ کو بیل کی؟ اس نے کہا یہ بیل ہے، یہ فلسفی نہیں ہے. اچھا. پہلی صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو روح القدس نے الہام کیا. جب یہ کام شروع ہوا تو اس وقت جال سازوں کو وہ اس وقت سرگرم نہیں ہوئے. آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو جس وقت کام وہ شروع ہوتا ہے تو جال ساز تھوڑا سا عرصہ بعد میں سرگرم ہوتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں. البتہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اناجیل اور نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابیں لکھنے والے، ان کو شہرت مل رہی ہے، ان کا بڑا نام ہے، تو ہم بھی کودیں بیچ میں، اور انہوں نے جعلی اناجیل، جعلی خطوط لکھنا شروع کیے. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. لیکن پاسٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کینن میں پھر شامل کرنے کا سب سے اہم کرائٹیریا کیا تھا؟ میری نظر میں تو اس کینن کا جو کرائٹیریا، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کرائٹیریا میں شامل ہے، ساری امپارٹنٹ ہیں. لیکن پھر بھی آپ کے سوال کو ان اٹینڈڈ میں چھوڑوں گا نہیں. سب سے جو امپارٹنٹ تھا وہ تھا
ऑर्थोडॉक्सी ऑफ फेथ। ऑर्थोडॉक्सी ऑफ फेथ को ज़रा बयान करेंगे? रासखुल इत्कादी उसमें बहुत ज़रूरी थी, यानी रसूलों का क्या ईमान था, उनका क्या अकीदा था, वो क्या सोचते थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी ऑफ फेथ है ये पहले आ गई थी, अकीदा भी पहले बन चुका था। रसूलों ने अपने जहन में चीज़ें बना ली हुई थी और जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने भी। मसलन पौलुस कहता है कि जो बात मुझे सबसे पहले पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी, क्रंथियों के खत में 15वें बाब की 3-4 आयत में। तो वो बात क्या पहुंचा दी थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और किताब मुकद्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो अकीदा बन चुका था और भी छोटी छोटी बातें उन्होंने फॉर्म कर ली हुई थी। और ज़्यादा इसको स्पेसिफिक तरीके से देखें तो चेक क्या किया जाता था। नंबर 1, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। आप ये देखें कि बाइबल ये कहती है, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि हर एक ज़बान इकरार करे कि मसीह यीशु खुदावंद है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि रसूल ये बात मानते थे, बल्कि मसीह यीशु को रसूलों के अलावा भी जिन्होंने माना, खुदा माना। तूमा कहता है कि अय मेरे खुदावंद, अय मेरे खुदा। तो रसूलों के अलावा भी अगर लोगों ने उसको खुदा माना, दे भी गए क्रिश्चियन। जब तक उसको कोई खुदावंद या खुदा नहीं मानता था तो क्रिश्चियन नहीं हो सकता था। सबसे पहली बात तो ये क्राइटेरिया के अंदर है। कोई की किताब है तो वो ये बता रही है कि मसीह यीशु खुदावंद है। अगर वो किताब बता रही है कि नहीं वो एक रसूल है, वो एक नबी है, तो ये उस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती किताब। क्रूसीफिक्शन को मानना बहुत ज़रूरी था, मसलूबियत को मानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मसीह की आप मसलूबियत को मानते हैं तो फिर इसके साथ ये अटैच है कि मसीह यीशु ने कफ़ारे के लिए जान दी थी। कफ़ारे को मानना भी बहुत ज़रूरी है और साल्वेशन बाय फेथ ये मानना भी बहुत ज़रूरी था। मसीह की मसीह की पैदाइश भी एक इवेंट है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो पैदाइश, उसकी मौत, उसका मुर्दों में से जी उठना, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसकी दोबारा आमद। जी, इनको अगर कोई किताब इनको मान रही है तो वो ऑर्थोडॉक्स फेथ है। और इनमें से किसी चीज़ को भी अगर कोई किताब मानती नहीं है तो वो दायरा ईमान से खारिज है, ऑर्थोडॉक्सी नहीं है। मैं एक मिसाल भी देता हूँ। एक गास्पल लिख दी गई, दैट वाज गास्पल ऑफ पीटर। अच्छा, आप देखें नाम भी इस्तेमाल कर लिया पीटर का। तो जो पास्टर अपने चर्च में इस गास्पल को इस्तेमाल कर रहा था, उसके बिशप सेरोपियन को चर्च ऑफ रोसस के अंदर ये हो रहा था। जब बिशप साहब को पता चला तो वो वहाँ गए और उन्होंने चेक किया, जो उनको रिपोर्ट मिली थी दुरुस्त थी, कि ये गास्पल बहुत अच्छी थी वैसे, लेकिन मसीह की मसलूबियत उसको डॉसेटिज्म के साथ मिक्स किया जा रहा था। डॉसेटिज्म ये थी कि ऐसा लगता था कि वो इंसान है लेकिन दरअसल उसका जिस्म ठीक नहीं था। तो रूहानी ये आप कहें कि उसके बीच में से तलवार गुजारें तो वो फिर वैसा ही बन जाता जैसे धुएं में और बादल में से तलवार गुजारें, कोई शायद इस किस्म की तालीम हो। तो बिशप जो सेरोपियन थे वो वहाँ गए, विजिट किए, ऐसा किया तो उस पादरी को सस्पेंड कर दिया, चर्च से प्रेस्बिटेरियन के ओहदे से हटा दिया गया। प्रेस्बिटर के ओहदे से। और भी मैं बताता हूँ, एक्ट्स ऑफ पॉल एक किताब थी, इसमें ये पॉल ने नहीं लिखी थी, ये पॉल का नाम इस्तेमाल किया। हम उसको कहते हैं कि सूडोनिमस थी ये, कि उसका नाम इस्तेमाल किया। अगरचे किताब ऑर्थोडॉक्स थी, फेथ ऑर्थोडॉक्स था, सारी बातें ठीक थी। मैंने पहले जिस किताब का जिक्र किया एक्ट्स ऑफ पीटर, उसमें फेथ ऑर्थोडॉक्स नहीं था। ये किताब बता रहा हूँ कि फेथ ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन राइटर असल नहीं था, उसका नाम जाली तौर पे इस्तेमाल किया, पॉल का रिजेक्टेड। चर्च फादर्स ने इस किताब को नहीं माना। एक और किताब थी कि ये एक्ट्स ऑफ पीटर और एक्ट्स ऑफ एंड्रूज भी एक किताब थी। इनमें जो नज़रियात थे फिक्टिशियस थे, रद्द कर दिया गया। और मैंने आपको बताया कि उस पादरी को उसके ओहदे से भी हटा दिया गया था। तो बाज़ किताबें तो मखसूस चर्चेज़ या मखसूस लोगों के लिए लिखी गई हैं, मसलन जैसे नाम से वो मंसूब हैं, क्रंथियों के नाम, फिलेमोन के नाम, तो फिर इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्शन कैसे हुई?
کہ بعض کتابیں مخصوص لوگوں کو، مخصوص چرچز کو لکھی گئی، یو آر رائٹ، جیسے کرنتھیوں کے نام خط جی اور فلیمون کے نام خط، لیکن ان کے پڑھنے کے لیے تو پابندی نہیں تھی کہ دوسرا پڑھے نا، تو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ یہ اپنی یونیورسل حیثیت اختیار کر گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل کی انٹینشن یہ تھی، رائٹر کی انٹینشن یہ تھی، ہولی اسپرٹ کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ یونیورسل ہونا چاہیے، ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی یہ تھا کہ یہ یونیورسل ہونا چاہیے. مکاشفہ 1:3 میں لکھا کہ اس کتاب کا پڑھنے اور سننے والا مبارک ہے. تو مطلب یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ اس کو لوگ پڑھیں، تو وہ یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ ہے. پہلا تسلنیکیوں اور 5 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں مطلب تاکید کرتا ہوں کہ اس کو سب کو پڑھ کے سنایا جائے، تو دوسروں کو بھی آپ سنائیں. تو یہ یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ ہے. پولوس کہتا ہے. اور ایک اور بات، پولوس نے جو خطوط لکھے ہیں ٹوٹل 7 کلیسیاؤں کو لکھے ہیں، تو یہ پرفیکشن یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے. 7 کلیسیاؤں کو، خود مکاشفہ کے اندر بھی جو 7 کلیسیاؤں کو ایڈریس کیا گیا، یہ بھی اس کی عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے اسی سے میں ایک اور سوال کنیکٹ کرنا چاہوں گی پاس صاحب، مجھے بتائیے کہ فہرست مسلمہ میں اور کون سی ایسی خاص باتیں تھیں جن کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا اس کو تحریر کرتے وقت میں؟ پہلی بات شامل کرتے وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو شامل، اس میں بائبل میں فہرست مسلمہ میں شامل کرنے کے لیے کس کس چیز کا دھیان رکھا؟ جی میرا سوال یہی ہے. ہاں، ٹریڈیشنل یوز کا بڑا خیال رکھا گیا کہ پہلی صدی، میں یہی بتانے لگا ہوں کہ پہلی صدی کے اندر رسول، ان کے ایسوسیٹ اور بہت سارے کرسچن جو مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران زندہ تھے اور چشمدید گواہ تھے ان کی باتوں کے ساتھ، تو وہ کن کن کتابوں کو استعمال کر رہے تھے یہ خیال رکھا جاتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ رسول ان کتابوں کو استعمال کرتے تھے تو مجھے اس پہ شک کرنے کی، اس پہ کویسچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ رسول مسیح یسوع کے ساتھ 3.5 سال رہے اور مسیح یسوع خدا تھا، ان کو بھی پتا تھا، تو نو کویسچن. جو مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری تھی، ان کے ذہن بڑے انلائٹڈ تھے، ان کے ذہن میں کسی قسم کی پریشانی، غلط فہمی نہیں تھی. ہاں، کوئی سوال نہیں بنتا. اچھا، میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک اور گاسپل آف برناباس، ہاں پاس صاحب اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے برناباس کی، ہاں جی کا. تو بعض مسلمان بھائیوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بائبل ہماری دسترس میں نہیں ہے لیکن ایک گاسپل آف برناباس ہمیں مل گئی. یہ گاسپل آف برناباس 14ویں یا 15ویں صدی سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب 14 صدیاں یا 15 صدیوں میں، پہلی جو 15-14 صدیاں ہیں ان میں گاسپل آف برناباس کا استعمال ہی نہیں تھا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی 16ویں صدی میں ہم نے اچانک 15ویں-16ویں میں گاسپل آف برناباس استعمال کرنا شروع کر دیا؟ ہاں، جب تک تو اس کا وجود نہیں تھا، یہ وجود نہیں تھا. تو اس کو چرچ فادرز نے استعمال نہیں کیا، رسولوں نے استعمال نہیں کیا، اچانک سے کہیں سے نکل کے آ گیا. تو اس لیے ٹریڈیشنل یوز بھی ضروری ہے کہ رسول کون کون سی کتابوں کو مانتے تھے. یہ بات. اچھا بھائی صاحب، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ نے بہت سی باتوں کا ذکر کر دیا مگر الہامی یا الہام کا ذکر تک نہیں کیا. میرے خیال میں تو اگر فہرست مسلمہ میں الہام شامل نہیں تو یہ بیکار ہے. پھر ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، فلی ایگری ود یو، کہ اگر کوئی کتاب خدا کے الہام سے یا روح القدس کے الہام سے نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بائبل میں شامل نہیں کریں گے. ان فیکٹ ایسا ہی تھا. یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں، لیکن بائبل میں 66 کتابیں شامل ہیں. ایگزیکٹلی روح القدس کے الہام کے بغیر لکھی نہیں جا سکتی. سم ٹائمز لوگ سوال کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں کہ وہ انجیل دکھائیں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، یہ تو بعد کے لوگوں نے لکھی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی اور نہ ان پر جبرائیل آ کے ان کو کچھ گائیڈ کرتا تھا. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پھر الہامی کیسے ہوگی. پھر اگلا جواب میرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ خود خدا تھے
ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ الہام ہے، ان کو جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی، اور کتابیں انہوں نے نہیں لکھی، کتابیں ان کے شاگردوں نے یا رسولوں نے لکھی یا ان کے ایسوسیٹس نے لکھی۔ دراصل پہلی صدی میں یا جو چرچ فادرز تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جو چیز کینن کے اندر ہے وہ الہامی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھے کہ اچھا کینن میں تو الہامی ہے، اچھا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل کے اندر لکھا، کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا یہ الہامی ہے، آپ کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہوا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی وہی ہے کہ جو بائبل میں ہے تو وہ الہامی ہے نا، تو وہ بھی یہ کینن کو اور الہام کو آلٹرنیٹیو لفظ کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ جو چیزیں کینن میں وہ الہامی ہیں اور جو چیزیں الہامی ہیں وہ کینن میں۔ اب آپ میری بات سمجھیں، میں اور بات آپ کو سمجھاؤں۔ ایسٹ اور ویسٹ کا بھی مسئلہ، جو وہ کیا پسند، میں یہی بتانے لگا ہوں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اپوسٹولیسٹی کی چیک کرتے ہیں کہ کیا رسول ان کتابوں کو استعمال کرتے تھے، ان کے وہ اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اپوسٹلز نے استعمال کیا، اپوسٹلز نے لکھی تو یہ الہامی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی کافی ہے، صحیح۔ اچھا بات وہی ہے، لیکن ہم اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں۔ ایسٹ والے لوگ سوچتے ہیں کہ الہامی ہے، الہام سے لکھی گئی ہے تو پھر ہم اس کو کینن میں شامل کریں گے۔ بات دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ اپوسٹولیسٹی کہہ لیں آپ کہ رسولوں کی ایکسیپٹنس تھی ان کتابوں کی، یا آپ کہہ لیں کہ کینن کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، یا تیسری چیز آپ کہہ لیں کہ یہ الہام سے لکھوائی گی، تینوں ایک ہی چیز، ایک ہی بات ہے۔ میں اور تھوڑا سا اس کو بائبل سے بھی بتاؤں کہ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، تو الہامی ہیں، الہام کے بغیر نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ پر صاحب کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایشو تھے، کچھ اور بھی مسئلے تھے کینن کے مرتب کرنے کے سلسلے میں؟ بالکل ایشوز تھے کینن میں شامل کرنے کے لیے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب رسولوں نے اور رسولوں کے ایسوسیٹس نے یا جو کرسچن لوگ ہوئے منادی کرنا چاہیے تو ان کے لیے ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم انجیل کی منادی کرنے جاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے تو یہی کہا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو انجیل سناؤ، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انجیل کی منادی ساری خلق کے سامنے کی جائے گی۔ تو لوگ منادی، چونکہ مسیح یسوع کے حکم کو اولین درجہ دیتے تھے، پطرس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب جب وہ منادی کرنے کے لیے نکلے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آرتھوڈاکسی آف دا فیتھ تھا یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی جب آپ پریچ کرتے ہیں تو there are so many things to be taught، تو پھر ان کے سامنے یہ کویسچن تھا کہ وہ کتابیں کون کون سی ہیں جن کو ہم نے کنسلٹ کر کے تو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی مشنری پرسپیکٹو کے اندر کہ ہمیں کینن کو ریکگنائز کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کینن ریکگنائز کی، کتابیں تو ایگزسٹ کر رہی تھی، کینن کو ریکگنائز کر لیا۔ دوسرا ایک اور آپ نے پوچھا کہ اور کیا کیا ایشو ہو سکتے تھے جنہوں نے کینن کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری صدی میں، ان 3 صدیوں میں جب پرسیکیوشن ہوئی، اظہارثانی ہوئی، تو بعض اوقات بائبل رکھنے، بائبل پڑھنے سے منع کر دیا۔ میں آپ کو دلچسپ بات ایک بتاؤں کہ پاکستان میں بھی ایک مصنف نے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ پاکستان میں بائبل پڑھنا جرم ہے۔ بعد میں خیر انہوں نے معذرت کر لی تھی میرے ساتھ میٹنگ کے بعد، لیکن پہلی 3 صدیوں کے اندر بادشاہ وقت نے بھی وقتاً فقتاً اس پر پابندی لگائی کہ نہ آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں، نہ بائبل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس بائبل کا کوئی پیس یا بائبل ایز اے ہول مل گئی تو اس کی سزائے موت ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کے پاس جو بائبل تھی بائی پارٹس یا ایز اے ہول، تو حکومت وقت کو واپس کر دی کہ ہمیں سزائے موت نہ دو، یہ لو بائبل۔ لیکن بے شمار لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ کرسچنز کی اکثریت، انہوں نے
موت کو تو گلے لگا لیا بائبل لیکن بائبل نہیں دی. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے. تو بہت مقدس کتاب ہے, بہت قیمتی کتاب ہے, ایک قیمتی خزانہ ہے. اور میرے خیال میں ان وقتوں میں کئی شہید بھی ہوئے بائبل کرتے, کئی لاکھوں لوگ شہید ہوئے, بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں انہوں نے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈیتھ اینڈ لائف کا مسئلہ ہو گیا تو وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری تھا کہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کی خاطر ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, الہام, اور کون کون سی کتابیں ہیں جن کا نہیں بھی لے لو, آپ اس کو لے لو, ہم نے اس کو کیا کرنا. تو بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن ان کتابوں کو محفوظ رکھا. تو وہاں پہ پھر یہی آٹومیٹک آپ یہ دیکھیں کہ خود بخود کتابوں کی فہرست بنتی چلی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یا ریکگنائز ہو گئی کہ بھائی یہ کتاب ہے, اچھا یہ پطرس کا خط ہے, یہ یوحنا کی انجیل ہے, بھائی تو مجھے گولی مار دے, تو میری گردن کاٹ دے, یہ نہیں میں دوں گا. تو یہ اس وقت اعزار ثانی کے دور میں پہلی صدی کے اندر, دوسری صدی کے اندر یہ فیکٹرز تھے جو کینن کو ریکگنائز کرنے میں معاون ثابت ہوئے یا خود بخود کردار ادا کر رہے تھے. بس اب کتاب مقدس میں 2 عہد نامے ہیں, ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پرانے عہد نامے کے ہوتے ہوئے نئے عہد نامے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ٹھیک ہے, سوال تو آپ کے سارے امپارٹنٹ ہے, یہ بھی امپارٹنٹ ہے سوال. یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بس اب سوال ہے. ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 بکس ہیں. جی. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں یہ تعلیمات تقریباً کم و بیش یہ ساری کی ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں. مثلا لو یور نیبر ایز یور سیلف, تو یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود تھا, اور بھی بہت ساری باتیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انبیاء اکرام یہ ساری باتیں بتا کے گئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جب نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے صرف کہا نہیں ہے, انہوں نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا. جی, کیونکہ وہ استاد بعمل تھے. جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ مثلا معافی کا درس ہے تو پہاڑی واد میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے معاف کرو, دشمن کو بھی معاف کرو. یہ بات سلیب سے بھی انہوں نے کہی تھی کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں. اور بس انہوں نے کر کے بھی دکھایا نا جب ان کو گرفتار کیا گیا. غالب کا ایک شعر میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ جو راز ہمارے سینے میں یہ بہترین طریقے سے یا پاورفل طریقے سے صرف اور صرف سلیب سے بیان ہوتا ہے, منبر سے نہیں. منبر سے ہم بیان کرتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے. یہی بات نیو ٹیسٹمنٹ کی غرض و غایت ہے جو میں سمجھتا ہوں. دوسری بات کہ خوشخبری اولڈ ٹیسٹمنٹ والوں کے پاس تھی, وہ جانتے تھے کہ خوشخبری ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی نہیں, یقین بھی جنہوں نے یقین کیا they were heroes of faith, لیکن پریکٹیکلی اس کو اس واقعے کو رونما کرنا بھی بہت ضروری تھا, وہ مسیح یسوع نے صلیب پر کیا. تیسری بات کہ جو مشن کا کام تھا یہ بھی ویسے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود تھا, کیا جائے, انہوں نے کیا نہیں ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ میں لوکا 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ انبیاء اور شریعت تو یوحنا تک رہے, اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہی کی اور انجیل کی منادی کی جاتی. تو اس کا مطلب مشن کے کام کو عملی طور پر کچھ کام کر کے, کفارے کا کام کر کے, کروسیفکشن کا کام کر کے تو پھر شاگردوں کے سپرد یہ کر دیا گیا. تو زیادہ مشن کا کام ہے کہ اب اس میسج کو, خوشخبری کو دنیا میں پھیلایا جائے. تو جو گڈ نیوز ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پیشگوئیاں موجود تھیں, لیکن اب اس کو پریکٹیکلی کر کے پورا شاگردوں کو اور آنے والی کرسچن نسلوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ یہ خوشخبری جا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کرو. پاس صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آج کا پروگرام کافی معلوماتی تھا اور آپ نے کافی سیر حاصل اس پر گفتگو بھی کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میں ایک حتمی سچائی آپ کو ضرور بیان کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ کینن کو مرتب کرنے میں ہم پاک روح کے کردار سے انحراف نہیں کر سکتے, کیونکہ پاک روح کے الہام سے ہی تمام جو ہے وہ کتاب مقدس میں شامل کی گئیں. چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی, سچ سنیے, سچ بولیے, سچ کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی. خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اور اگر
ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، پاسٹر شفیق کمل سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ہم سے ان نمبرز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔